شاد رہے پاکستان، آباد رہے پاکستان۔ 23 مارچ 1940 میں کیے گئے عہد کی تجدید یوم پاکستان ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، اسلام آباد کے شکر پڑیاں گراؤنڈ میں پریڈ کا انعقاد، مسلح افواج کے جوانوں نے مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ چین اور آذربائیجان کے دستے بھی شامل، سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ یوم پاکستان کی پریڈ میں صدر آصف زرداری روایتی بگھی میں پہنچے، پریڈ کا معائنہ کیا۔ صدارتی خطاب میں معیشت مستحکم بنانے کا عزم، بولے ماضی کی طرح اب بھی پاکستان کو چیلنجز سے نکال سکتے ہیں۔ آج ہم دفاعی اعتبار سے ایک مضبوط ملک ہیں، دنیا امن اور دہشت گردی کے خلاف ہمارے کردار اور قربانیوں کو مانتی ہے۔ ملک پر آنچ نہ آنے دینے کا عزم، یوم پاکستان پر ملکی دفاعی قوت کا شاندار مظاہرہ، آسمان پر جنگی طیاروں کی گھن گرج، خطے میں فضائی سبقت قائم کرنے والے J-10C طیارہ فلائی پاسٹ، JF-17 تھنڈر اور JF-16 طیاروں کے فضا میں کرتب، جنگی ہیلی کاپٹرز کی بھی سلامی۔ ٹیم شیر دل کی خوبصورت فارمیشن، فضا میں رنگ بکھیر دیے، SSG کمانڈوز کا فری فال کا شاندار مظاہرہ۔ یوم پاکستان پر حربی اور دفاعی ساز و سامان کی نمائش، دشمن کو نیست و نابود کرنے کے انتہائی تباکن ہتھیار پریڈ کا حصہ، حیدر الخالد اور الزرار ٹینک نے دشمن پر ہیبت طاری کی۔ فتح 1 راکٹ سسٹم، شاہین، قوری اور نصر میزائل کی بھی نمائش۔ آرمڈ کور ایئر ڈیفنس انجینئرز بٹالین اور ملکی دفاعی کو ناقابل تسخیر بنانے والے مفاصلاتی دفاعی آلات اور توپ خانہ بھی پریڈ کا حصہ۔ وزیر اعظم مسلح افواج کے سربراہان بھی سلامی کے چبوترے پر موجود رہے۔ ثقافتی فلوٹس نے یوم پاکستان کی تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ کے ثقافتی رنگ دیکھ کر شرکا داد دیے بنا نہیں رہ سکے۔ تقریب کے اختتام پر ملی نغمے پیش کیے گئے۔ یوم پاکستان پر مفکر پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر ذمہ داریاں سنبھال لی۔ مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل طارق محمود غازی نے پاک فضائیہ کے سربراہ کی جانب سے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک کے چپے چپے میں یوم پاکستان کی تقریبات کا انعقاد، لاہور، ملتان، گجرات اور دیگر شہروں میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات۔ پولیس، ریسکیو اور سول ڈیفنس کے چاق و چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ شجاع آباد میں سرکاری اسکول میں تقریب، طلبہ نے ملی نغمے، ٹیبلو اور تقریر پیش کی۔ مقتول استاد رکیہ نندانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تگوانی میں پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، مزید 21 مشتبہ افراد زیر حراست، ٹریکٹر، کار اور 4 موٹر سائیکلیں برآمد۔ آپریشن میں مزید 5 ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا دی گئی۔ لڑکوں کے جھگڑے میں تھانے دار کی انٹری، لاہور کے تھانہ مصطفیٰ آباد کے SHO نے لڑکوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ بیٹے کے سامنے باپ پر مبینہ تشدد، دل کا مریض عمران تشدد کے باعث بولنے کی قوت بھی کھو بیٹھا۔ متاثرہ خاندان نے حکومت سے انصاف کی اپیل کر دی۔ سرگودا میں غیرت کے نام پر بھائیوں کے ہاتھوں بہن کا قتل، واردات نواحی علاقے سیال موڑ میں پیش آئی۔ ملزمان اپنی بہن نسرین بی بی کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ مقتولہ اپنے بھائیوں سے الگ سیال موڑ پر رہائش پذیر تھی۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں کانسرٹ کے دوران دہشت گردوں کا حملہ، خودکار اسلحے سے لیس 3 حملہ آوروں نے سٹی ہال میں گھس کر فائرنگ اور دھماکہ کیا۔ ہلاکتوں کی تعداد 60 سے تجاوز کر گئی، 100 سے زائد زخمی۔ عمارت میں آگ بھڑک اٹھی، شہر میں ہنگامی صورتحال، جگہ جگہ سرچ آپریشن۔ حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ صدر پیوٹن کا دہشت گردوں کا انجام تک پہنچانے کا اعلان، یوکرین کا حملے سے لا تعلقی کا اظہار۔ ماسکو میں موجود امریکی شہری عوامی اجتماعات سے دور رہیں، وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے
امریکی شہریوں کو خبردار کر دیا۔ UN سیکرٹری جنرل کا تمام سازشی عناصر، دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرنے والے اور معاونت کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ تحقیقات میں روس نے تعاون پر زور دیا۔ پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں روسی عوام اور حکومت کے ساتھ ہیں۔ صہیونی فوج کی دہشت گردی، وسطی غزہ، بیت حنون اور جبالیہ میں شدید گولہ باری، رفح کے مضافات میں فضائی حملے، رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ الشفا اسپتال کا محاصرہ چھٹے دن بھی جاری، اسپتال خالی کرنے کا الٹیمیٹم۔ اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹوں کے دوران 82 افراد شہید، 110 زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 32,000 سے تجاوز کر گئی، 72,000 سے زائد زخمی۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی خطے سے خالی ہاتھ واپسی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے رفح میں آپریشن نہ کرنے کی اپیل مسترد کر دی۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کے خاتمے کے لیے رفح آپریشن ضروری ہے۔ امریکہ ساتھ ہے یا نہیں، رفح میں زمینی کارروائی ضروری ہوگی۔ انٹونی بلنکن نے خبردار کیا کہ رفح پر کسی بھی حملے سے اسرائیل پر زیادہ تنہائی مسلط ہو جائے گی اور طویل مدت میں اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔